کیا کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یقیناً یہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو آج ایجادات کے حوالے سے اس موضوع پہ بات ہوگی۔ آپ کو اس کا معنی پتہ ہے؟ 50 سال 100 سال پہلے سارے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے تھے، سی سیکشن ہوتا تھا، سب دائیاں پیدا کرتی نہیں، میرے بھائی نارمل طریقے سے انسان پیدا ہو جاتا تھا۔ اب تو ہر ایک کو کہتے ہیں آپ نے بیڈ سے پاؤں نہیں اتارنا، ہم نے کام نہیں کرنا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کچھ سال پہلے 10 20 25 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو پیدائش جب کسی کی ہونے والی ہوتی تھی تو اس کی ماں کو کہا جاتا تھا کہ تم مشقت والا کام کرو تاکہ نارمل ہو جائے۔ اب کہتے ہیں اپنے بیڈ سے پاؤں نہیں اتارنا، اب سی سیکشن کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر پہ کئی دن، ویسے تو سالوں بھی مریض ہوتے ہیں، لیکن میت کو، مردے کو آرٹیفیشل سانس اور آرٹیفیشل تنفس دے کے پتہ نہیں کیا کیا آرٹیفیشل لگا کے اس کو کچھ دن زندہ رکھتے ہیں، پھر اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس پرائیویٹ والے تو بل پہ بل بنائی جا رہے ہیں۔ کاروبار ہے میرے بھائی، ایک کاروبار، بزنس، بیماری نہیں، بیماری کے نام پر علاج نہیں، علاج کے نام پہ کاروبار ہے، بزنس ہے، خربوں روپے کا بزنس ہے جو ڈیلی ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو میڈیکل سٹور نظر آتے ہیں، جگہ جگہ ہاسپٹل نظر آتے ہیں، جگہ جگہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کتنے لمبے کاغذ پہ کتنے لمبے نسخے لکھ کے دیے ہوتے ہیں۔ لوگ اتنی روٹی، اتنے کھانا نہیں کھاتے، اتنا پھل نہیں کھاتے، اتنی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھر بیچ کے اپنے بیماریوں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی گڈی بنگلہ، لیکن ہوتا کہ بالآخر مر گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیجیے، بھائی میرے، مرنے کی نوبت اس طرح نہ آئے کہ کسی کا معذور ہو کے مرے یا مفلوج ہو کے مرے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جو ہے وہ انسان کو دوسروں کا محتاج کر دے۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ضرورت اور ایجادات کے پیچھے پڑ گیا ہے، جو چیزیں ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں یہ ان کو ہی جو ہے نا وہ تخلیق میں بگاڑ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی، میرا گفتگو کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہمیں پہلے ان چیزوں کا محتاج بنایا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم سے غلامی لی جا رہی ہے۔ وہ ہم ان کے محتاج ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ پہلے ہم ایک رب کے غلام تھے، بندے تھے، اور پھر اب ہم جو ہے نا وہ بندوں کے غلام بن گئے۔ تو دین سے ہٹ گئے ہیں۔ دین ہی جو دین ابراہیمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، اس میں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے مقصد ہے۔ لیکن ہم تو پھر اسی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ویسے جب پہیہ ایجاد نہیں تھا، بجلی ایجاد نہیں تھی، تو اس وقت بھی بڑے تعمیراتی کام بھی ہوئے ہیں، اور بڑے ایسے کام ہو گئے جن پہ جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ کام تعمیری کام تھے، ان میں کوئی ایسی چیز تھی جو لوگوں کے فائدے کے لیے تھی، اس کا دوسرے کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا۔ چلو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ، پیراڈول، اس سے پہلے ایسپرو تھی، ایسپرین تھی، تو وہ انسان کی بخار وغیرہ کے لیے، جسم ٹوٹتا ہے تو بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بخار تو بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، اسپرین ہے، ڈسپرین ہے، یا پیراسیٹامول تھا کسی دور میں، یہ دوائیاں، ایسپرو، یہ دوائیاں بخار کے لیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے، بیسیکلی
اللہ نے بیماری میں شفا رکھی ہے. بیماری کی علامات کو ہم نے دیکھتے ہوئے جو دنیاوی دوائیاں بنائی ہیں وہ بیماریاں ٹھیک نہیں کرتی. اللہ نے ہر شفا میں بیماری میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، لیکن انسان اس کو ڈھونڈنے کے بجائے جو حکمات تھے وہ ڈھونڈ لیتے تھے. آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں مرنگا میں 300 بیماریوں کی جو ہے وہ دوا ہے. لیمن کھائیں گے تو یہ ہوگا، امرود کھائیں گے تو یہ علاج ہو جائے گا. تو اللہ نے بھیج دی، تو ہمیں ایجاد کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ پرانے طریقے ہیں بھائی، پرانے طریقوں میں بھی شفا تھی اور جلدی شفا تھی. شہد میں شفا قرآن میں ہے. تو کیا انہوں نے ایجاد کیا؟ آج آپ دیکھیں ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر، ایڈز ہے، مطلب ہیپیٹائٹس ہے، کرونا ہے، یہ ڈینگی ہے، کسی بیماری کا علاج کر پائے یا کوئی علاج ملا؟ بتائیں. بس اس میں ریلیف دیا جاتا ہے، اس سے ذرا افاقہ ہو جاتا ہے. پہلے لوگوں سے پوچھیں تو لوگوں کی اموات کیسی تھی؟ کوئی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی، اور لوگ گھروں میں بڑے آسانی سے یا راستے میں بغیر کسی تکلیف کے بڑے نارمل انداز سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کی جان تو اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی بڑے آرام سے اس کا منہ کھولو. تو کافر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں رہتا ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کفار کے پیچھے، ان کے پراپوگنڈے کے پیچھے لگیں گے تو پھر ہم بھی ان جیسے ہی ہو جائیں گے، اور پھر ہماری سوچ بھی ویسی ہو جائے گی جب ہم ان پہ یقین رکھیں گے. ان کی پھیلائی ہوئی بیماریاں، ان کی پھیلائی ہوئی پراپوگنڈے پہ یقین کرتے ہوئے پھر ان کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں، اور علاج بھی انہی کا ہوتا ہے، جبکہ کوئی علاج نہیں آج تک کسی بیماری کا وہ نکال پائے، ڈھونڈ پائے. صرف مختلف جو ہے وہ طریقہ علاج ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے، ساری عمر چلتا رہتا ہے. کیا ہے جی، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کتنے عرصے دوائی کھا رہا ہوں؟ جی 20 سال ہو گئے دوائیاں کھا رہا ہوں، یہ گولی استعمال کرتا ہوں تو نارمل ہو جاتا ہے. اور شوگر کا مریض ہیں جی، ساری عمر ہو گئی جی، یہ فلاں گولی کھا رہے ہیں، یہ انسولین لگا رہے ہیں، ٹھیک ہوا نہیں جی، بس اسی طرح ہی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. اب بھائی کنٹرول تو آپ اپنی خوراک سے کر سکتے ہیں، اپنی واک سے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر یہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پرہیز کریں، میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، آرٹیفیشل چینی سے پرہیز کریں، زیادہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں، آرام کرنے سے پرہیز کریں، سخت مشقت کریں، تو انشاءاللہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں گے. تو میرے بھائی ہم نا پروپیگنڈے کے پیچھے چل رہے ہیں. قرآن میں تو یہ واضح ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. یہ ہے وہ جواب کہ کتا تمہارا کان لے گیا. تو ہم جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں جھوٹے کی بات پہ، قرآن و حدیث سے اس کا تقابلی جائزہ نہیں لیتے، غور و خوض نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. تو پہلے لوگوں کی زندگیاں آسان تھیں اور ان کے پاس آسائشات نہیں تھی، سہولیات جس کا نام دیا گیا، اور وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اور سادی زندگی میں مگن تھے، اور وہ سکون سے رہتے تھے. جیسے میں نے مثال دی پچھلے کالم میں کہ موبائل جو ہے وہ ہماری بہت سی فسادوں، بہت سی لڑائیوں کا باعث بنتا ہے، بہت سے جھگڑے بنتے ہیں. قرآن میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ موبائل جو ہے ہمارا سب سے بڑا چغلی کا، غیبت کا ذریعہ، اور پھر سنی سنائی باتیں ہم ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھا دے۔ ہم تو دین کی باتیں بھی بغیر پڑھے بغیر تحقیق کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں، حدیث بھی اپنے طور پہ سنی سنائی باتیں حدیث کہہ کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ہمیں یقین ہی ختم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ کہیں کوئی طوائف، کہیں کوئی غیر مسلم، کہیں کوئی ڈانس، کہیں کوئی میوزک، یہ چیزیں ہوں تو ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ کوئی بات دین کی کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے تمہیں ہر وقت جو ہے وہ اپنا، یہ بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ دین اگر ذاتی معاملہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر کیوں اللہ تعالیٰ بھیج؟ یہ فلاح انسانیت کے لیے ہے، یہ انسان کے اندر اللہ کی توحید پہنچانے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ مختلف جو بیماریاں، نفاق ہے، فسق ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نبی پیغمبر آئے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اسے مذہب کا نام دے کر ایک ذاتی وہ کہہ کے کہ یہ ذاتی فعل ہے، اس کو پہ بات نہیں ہو سکتی، تو یہ کنہوں نے کیا؟ ذرا آئیے پیچھے ماضی میں۔ یہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے دین کو الگ دنیا سے کر دیا۔ دین و دنیا الگ نہیں ہے۔ ہم آئے کہاں دنیا میں؟ کیوں آئے؟ اللہ کے اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تمہارا یہاں کام کیا تھا؟ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، بارود بنانا، ایٹم بم بنانا، گولیاں بنانا، فریجیں استعمال کرنا۔ اللہ نے اگر یہ ضرورتیں اس وقت انسان کی جو انسان نے ایجاد کی ہے اپنی سہولت کے لیے، اگر یہ بھی ہماری زندگی کے لیے ہوتی، ضروری ہوتی، تو اللہ یہ ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اب مثال لیں کہ مثال کے طور پہ گولی کا کیا کام ہے؟ اگر یہ کسی سیکیورٹی ادارے کے پاس ہوگی تو وہ حفاظت کے لیے استعمال کرے گا، قوم کی حفاظت کرے گا، ملک کی حفاظت کرے گا، یا کسی بندے کی حفاظت کرے گا، اور یہ ہماری اپنی ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ ڈاکو کے پاس آ جائے گی تو وہ لوٹنے کے لیے استعمال کرے گا، چوری کے لیے استعمال کرے گا۔ دشمن کے پاس آ جائے گی تو وہ مار دے گا کسی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چیز جس نے بنائی ہے اس کا اپنی سوچ ہے، اس نے کس نیت سے بنائی ہے اور وہ استعمال کس لیے ہو رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہم اسے کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے، نقصان کا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، زہر ہے، سانپ کا زہر ہے۔ اب سانپ کا زہر علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زہریلی چیزیں کئی دفعہ انسان کی ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ کڑوا کریلا شوگر کے لیے ضروری ہے، سمجھے میرے بھائی؟ تو میرے بھائی، اللہ نے انسان کی ضرورت، اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ بھی تو اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا اور پھر یہ اس طرح ہوا۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ قاتل کے دماغ میں بھی آتی ہے کہ وہ قتل کر دے، تو پھر وہ اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اچھائی اور برائی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، نیکی اور بدی کا رستہ دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ چلنا، جو نیکی پہ چلے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برائی پہ چلے گا، جو بدی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی تخلیق کی ہے تو اس کی اچھائی و برائیوں کا اس کو کلہم تو نہیں پتہ، اس نے ایک سوچ
کوئی چیز بنا دی، اس کو صرف یعنی دوائیوں کا سائیڈ افیکٹس ہیں، بجلی کے جھٹکے سے موت ہو جاتی ہے، بجلی زیادہ آ جاتی ہے چیزیں جل جاتی ہیں، لمٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب بتانے والے نے لمٹ بھی نہیں بتائی، کئیوں نے بتا دی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ ایک جوس کا گلاس کنو کا اگر پیے تو بندے کو تسکین ہوتی، دوسرا پیے تو راحت ملتی ہے، تیسرا پیے تو کم پیاس جو ہے نا محسوس ہوگی، پھر چوتھا جو ہے وہ بندہ پھر بس کر دے گا، نہیں اب نہیں۔ اسی طرح ہی اعتدال ہے نا، قرآن میں بار بار کہا گیا کہ رزق حلال سے کھاؤ اور اسراف میں نہ پڑو، یعنی زیادتی نہ کرو کسی سے، یعنی کھانے میں زیادتی یا پینے میں زیادتی یا کسی بھی معاملے میں زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح ہم نے اپنے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی۔ وہ جو پراپوگنڈا انہوں نے کیا یہود و نصارہ نے، جو دنیا کو صرف، جن کے لیے صرف دنیا ہی ہے، ہمارے لیے تو آخرت رکھی گئی ہے نا، لیکن اتنا بھی دعا کی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے چاند، سورج، درخت، پتے، ہوا، زمین، خوراک، پانی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بندے کی خدمت میں لگا دی ہے، اس کے استعمال کے لیے پیدا کر دی ہے، بنا دی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ساری کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، علاج بھی موجود ہے۔ اگر کہیں بیماری کہاں سے آتی ہے؟ بیماری تب آتی ہے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو کہہ دیا گیا کہ زیادتی نہ کرو، زیادہ نہ کرو گے تو ٹھیک رہو گے، زیادتی ہوگی تو پھر بھی بتایا گیا کہ یہ علاج ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو تخلیقات ہو رہی ہے، جو دریافتیں ہو رہی ہے، جو چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، وہ ہمارے لیے جتنی انسان ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اپنی تباہی کا سامان کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے کالم کا دوسرا پارٹ ہے۔ آپ لوگوں سے فیڈ بیک بہت ضروری ہے، مجھے ضرور بتائیے۔ اب بات جو ہے وہ ابھی تو یہی ہوگی کہ دنیا میں جو ہمارے لیے، ہم نے اپنے لیے تباہی کا سامان کیا، اور جو اللہ کی بندگی سے دور ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے بیسیکلی۔ ہم کہتے ہیں بس ہم تو یہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن بیماری بھی نہیں جاتی، پیسے بیماریوں میں لگتے جا رہے ہیں، اور مسلسل ہم جو ہے تباہی کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بندہ سمجھتا ہے میں ترقی کر رہا ہوں، نہیں، وہ تنزلی ہے۔ تو اس پارٹ کو، سیکنڈ پارٹ کو پھر آگے تیسرے میں بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور آپ لوگ ظاہر ہے سننے میں مصروفیت کے باعث ہم اس کو لمبا زیادہ نہیں کرتے۔ تو آج کا جو عنوان تھا پہلے کالم کا، وہ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔